اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. کہ کیا غم امام حسین میں خاک آلود ہونا جائز ہے؟ اس کو مثلا فارسی میں اس رسم کو جو ہے وہ گل مالیدن یا گل مالی کی جو ہے وہ رسم کہا جاتا ہے. تطین جو ہے عربی میں اس کو کہا جاتا ہے. اب دیکھیے اگر آپ دیکھیں تو ایران کے اندر اس رسم کو جس طرح سے انجام دیا جاتا ہے یہ پاکستان میں نہیں، رائج ہی نہیں. وہاں عام عورتیں ہوں، بوڑھی عورتیں ہوں، باقاعدہ اپنے آپ کو خاک آلود کرتی ہیں، اپنے جسم کے اوپر اس انداز سے مٹی لگاتی ہیں. اور جوان بھی اگر ہیں، مثلا بہت سے وہاں پہ کھلاڑی بھی ایسے ہیں، وہ آپ کو یہ رسم ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. علماء ہیں وہ اس رسم کے اندر اپنے جسم کے اوپر خاک لگاتے ہیں، اپنی پیشانی کے اوپر خاک لگاتے ہیں. یہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کے بیٹے ہیں، وہ اس رسم کو جو انجام دیتے ہیں. حتیٰ کہ مراجع میں سے آیت اللہ ناصری ہیں، مجتہدین میں سے آیت اللہ ناصری خود اس مٹی لگانے کی رسم کو جو ہے انجام دیتے ہیں. اچھا اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں بہت سے مجاہدین مثلا ابو اسرائیل وغیرہ بہت سے اس طرح سے آپ کو نظر آئیں گے کہ مجاہدین بھی جو ہے اس رسم کو بعض اوقات آج کل یہ بھی کہا جانے لگا ہے کہ یہ ہیں مدافعین، یہ تو کوئی ان رسومات کو انجام، یہ خود سب سے بڑھ کر ان تمام رسومات کو انجام دیتے ہیں، اور جب اس کا موقع آتا ہے دفاع کا تو دفاع بھی کرتے ہیں. دونوں میں کوئی منافات اور کوئی دوری نہیں ہے آپس میں. تو بہرحال یہ بھی میں آپ کے سامنے کچھ مظاہر پیش کر رہا ہوں کہ ہر صنف کا آدمی، عام شخص ہو کوئی، وہ بھی اپنے آپ کو خاک آلود کرتا ہے. بچے ہیں وہ اپنے آپ کو خاک آلود کرتے ہیں، اس معاشرے کے اندر عام ہے یہ چیز. بوڑھے ہیں وہ اپنے آپ کو خاک آلود کرتے ہیں، حتیٰ کہ بچیاں یا عورتیں وہ بھی اپنے آپ کو اس طرح سے خاک آلود کرتی ہیں. اور اس کو کہا جاتا ہے مواسات. مواسات کے معنی یہ ہے کہ ان کے وہ خاندان اہل بیت اس غبار آلودگی سے جو ہے وہ گزرا تھا، ان کے لاشوں کے اوپر اس طرح سے گرد جو ہے وہ جمی ہوئی تھی، وہ سفر کی صعوبتوں سے اور گزر کر غبار آلود ہو کر پہنچے تھے. تو ہم بھی اپنے آپ کو غبار آلود کریں گے. جیسے ہم پیاسے رہ کر ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم دوڑ کر گویا ایک لحاظ سے بہت سی جگہوں پہ ان کی یاد میں، یعنی ہر وہ چیز جس سے وہ گزرا ہے اس میں ہم ان سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے، ایک رسم ہے، اس کے اندر کوئی وہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حکم بتائیے، لیکن کچھ چیزیں اس طرح سے ذکر بھی ہوئیں. حتیٰ کہ شیعہ سنی روایات کے اندر اس بات کا تذکرہ آیا. سنی روایات کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ جو امام بخاری ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں اس روایت کا تذکرہ کیا ہے، ترمذی میں اس روایت کا تذکرہ ہے، طبرانی میں اس کی روایت کا تذکرہ ہے. جو حاکم ہیں اہل سنت کے علماء بہت سارے اور محدثین نے اس روایت کو لکھا ہے کہ ان سلمہ انہا دخلت علی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہی تبکی فسألتہا ما یبکیکی فقالت رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وعلی رأسہ ولیحتہ التراب قال شہدت قتل الحسین آنفا. تاریخ الکبیر بخاری جلد نمبر 3، ترمذی کی 5ویں جلد، معجم الکبیر جو ہے علامہ طبرانی کی اس کی 23ویں جلد. باقاعدہ دیکھیے روایت کے اندر کیا حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ مدینے میں دوپہر کا وقت تھا، میں نماز ظہر کے بعد آرام کر رہی تھی، یعنی کسی کو خبر نہیں تھی کہ کربلا میں کیا ہو رہا. فرماتی ہیں روایت کے جملے میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. آپ پریشان حال تھے اور آپ کا سر انور اور ریش مبارک یعنی داڑھی گرد آلود تھی. خواب میں خود انہوں نے دیکھا. فرماتی ہے میں نے عرض کیا یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے تو پیغمبر اکرم نے فرمایا ام سلمہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اسی وقت
اٹھ کر مٹی والی شیشی دیکھی جو خون میں بدل گئی تھی، وہ سمجھ گئیں کہ امام حسین شہید ہو گئے. یعنی خود پیغمبر کو انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر کا سر انور اور ریش مبارک یہ گرد آلود تھی. باقاعدہ دیکھیے روایت کے جملے کہ رایت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی راسہ ولیحتہ التراب، یعنی ان کے سر، پیغمبر اسلام کے سر اور ان کی داڑھی گرد آلود تھی. جب پیغمبر عاشورے کے روز گرد یعنی غبار آلود تھے، خاک آلود تھے، تو ان کی یاد میں، پیغمبر کی اس یاد میں ان کی اور اچھا یہ بھی دیکھیں آپ کہ جو روایت کے جملے بھی ہیں کہ من رانی فقد رانی فإن الشیطان لا يتمثل بصورت، یعنی جس نے مجھے دیکھا واقعی اس نے مجھے کو دیکھا. پیغمبر کی روایتوں کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے، کیونکہ شیطان کبھی میری شکل نہیں بنا سکتا. تو ام سلمہ کے جو روئے صادقہ تھا، سچا خواب تھا، اس کے اندر پیغمبر اسلام کی یہ والی حالت انہوں نے دیکھی تھی. اور باقاعدہ یہی والی روایت جو ہے وہ بہار کے اندر بھی آئی، یعنی اہل سنت کے ہاں بھی روایت ہے اور ہمارے ہاں بھی یہ روایت ہے کہ آپ کو باقاعدہ غبار آلود دیکھا گیا. یعنی پیغمبر اسلام روز عاشورہ غبار آلود تھے، خاک آلود تھے، سر اور ریش مبارک جو تھی ان کی خاک آلود تھی. اس بنا پر اگر مواسات کے عنوان سے ہم اگر آپ خود کو خاک آلود کر دیں، اور یہ جو رسم ازا ایران کے اندر باقاعدہ لوگ اس طرح سے خاک آلود ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مٹی لگاتے ہیں، اپنے آپ کو تھوڑی سی گیلی کر کے مٹی جو ذرا جس کو آپ اچھا لفظ نہیں ہوتا کیچڑ نما یا اس طرح سے یہ کرتے ہیں اگر اپنے اوپر، تو اس کے اندر ابھی آپ دیکھیں گے علماء کے فتوے بھی اس سلسلے میں کیا ہے. تو یہ اس کا ایک عنوان ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو ابن عباس کی جو ایک روایت بھی ہے، جو کتاب تہذیب التہذیب جو علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے، اس کی دوسری جلد کے اندر باقاعدہ ابن عباس کی یہ روایت موجود ہے کہ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ ابن عباس فرماتے کہ میں نے رسول اکرم کو خواب میں دیکھا کہ آپ غبار آلود ہیں. یہی والا خواب ابن عباس نے بھی دیکھا، اور عجیب کیفیت ہے، اور ہاتھ میں ان کے شیشی ہے اور شیشی کے اندر خون ہے. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ خون کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا خون ہے. تو یہ بھی سچا خواب اس اعتبار سے حضرت ابن عباس نے دیکھا، جو علماء اہل سنت تک نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا. تو اس لحاظ سے اس کے اندر کوئی حرج نہیں. اسی طرح سے مثلا صعصع ابن سوحان جو کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی تھے، اللہم صلی علی محمد اور بحرین میں باقاعدہ ایک مسجد ان کے نام سے منسوب ہے اور ایک قبر ان کے نام سے منسوب ہے، اور یہ امیر المومنین کے خاص اصحاب میں شامل تھے، اور رسول اللہ کے بھی صحابیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. البتہ کم سن تھے اس زمانے میں، اور رسول سے براہ راست ملاقات کی تو کوئی روایت موجود نہیں، لیکن رسول کے زمانے میں تھے، قطیف میں پیدا ہوئے تھے صعصع ابن سوحان، اور اتنے بہترین خطیب اور مقرر تھے کہ حتیٰ کہ یہ فن ان کی اولادوں کے اندر بھی منتقل ہوا تھا. حضرت صعصع ابن سوحان کی اولادیں بھی انتہائی فصیح و بلیغ خطابت کیا کرتی تھیں. بلکہ ملتا بھی ہے روایاتوں میں کہ ایک دفعہ خلیفہ ثانی جو ہے ایک دفعہ پھنس گئے تھے کسی مسئلے کے اندر، تو باقاعدہ صعصع ابن سوحان کو بلایا گیا تھا، جنہوں نے انتہائی فصیح و بلیغ اسی مسئلے کے اوپر پوری ایک تقریر کی، اور سب لوگ انگشت بدندہ رہ گئے. اتنی بہترین تقریر کر کے انہوں نے اس مسئلے کو سلجھایا. تو ایسا تھا، ایسی یہ تقریر کرتے تھے کہ لوگ باقاعدہ، دیکھیں آپ لوگوں کو بھی ذاکری اور خطابت سکھانے کی یہاں پر کلاسز چل رہی ہیں، باقاعدہ لوگ صعصع ابن سوحان سے خطابت اور فن تقریر سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے. اور بہت سی کچھ روایت میں تو یہ بات بھی آئی ہے کہ آئمہ بعض اوقات فرمائش کرتے تھے صعصع سے کہ تم کچھ خطاب کرو، ہم سننا چاہتے ہیں. اتنی کوئی ہوتا ہے نا کہ بچہ کوئی اچھی ظاہر ہے آئمہ کے سامنے تقریر کرنا کتنا ایک مشکل ترین امر ہوگا ان کے لیے، لیکن آئمہ کی فرمائش کے اوپر صعصع تقریر کیا کرتے تھے. تو پھر روایت میں ملتا بھی ہے کہ مغیرہ نے حکم دیا تھا، بلکہ معاویہ کے حکم کے اوپر ان کو بحرین جلا وطن کیا گیا تھا. ایک روایت کے مطابق ان کا وہیں انتقال ہوا اور اس کے بعد وہیں دفن ہوئے. کچھ کہتے ہیں کہ ان کی قبر عسکر کا ایک علاقہ ہے وہاں پر بھی. تو بہرحال علماء اہل سنت نے بھی ان کو ایک ثقہ راوی کے طور پر سمجھتے ہیں. اچھا، خود صعصع جو ہیں
ابھی میں بہرحال جو ان سے روایت ہے وہ تو ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا. پہلے ایک چیز اور آپ کے سامنے ذکر کر دی جائے. یہ مقام ہے صعصع ابن سوحان کا, بیچ میں بات آ گئی تو سوچا کہ یہ بھی بات بتا. ان کی قبر پہ کئی حملے ہو چکی ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے. بحرین میں صعصع کی قبر کے اوپر متعدد دفعہ 4 مرتبہ تو باقاعدہ ان کی قبر پہ حملہ ہوا ہے. 2003 میں حملہ ہوا, پھر اس کے بعد 2007 میں ان کی قبر کے اوپر حملہ ہوا, پھر 2012 میں ہوا, 2013 میں ہوا. اور جب وہ مسجد ان کی ہوتی, ایسی دشمنی ان کی امیر المومنین کے حوالے سے اب بھی لوگوں کے دلوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ صعصع کی قبر پر بھی آج تک حملے ہوتے ہیں. یعنی ان پچھلے سالوں ہی کے اندر 4 دفعہ باقاعدہ حملے ہوئے اور توڑ پھوڑ ہوئی ہے. باقاعدہ ان کی قبر کی بے حرمتی کی گئی ہے, ان کی جگہوں کو توڑا گیا. اچھا, اب روایت میں جو جملے ہیں وہ آپ کو بتانے کہ صعصع جو ہیں, دیکھیے روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام جب شہید کر دیے گئے, درود بھیجیے نا محمد علیہ وسلم, تو تدفین اور تشییع جنازہ کے لیے جسم اطہر امیر المومنین کو کوفے سے نجف منتقل کیا گیا. کوفے سے نجف. اب صعصع جو ہیں تدفین کے بعد جب قبر امیر المومنین پہ آئیں تو جملے ہیں وقف صعصة علی القبر واخذ کفا من التراب. صعصع امیر المومنین کی قبر پر آئے اور ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اپنے سر کے اوپر ڈالی اور فقالا, اور کہا بے ابی انت و امی یا امیر المومنین علیہ السلام, اور پھر اس کے بعد پورا خطاب کیا وہاں پر. اور اس خطاب کو کرنے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر صعصع ابن سوحان رونے لگے. تو خود صعصع کا غم کی شدت کے اندر پوری مٹی کو اٹھانا ہاتھ میں اور اپنے سر کے اوپر ڈالنا, یعنی خود کو خاک آلود کرنا, یہ خود امیر المومنین کے ظاہر تدفین کا موقع ہے. اس وقت دیگر معصومین بھی موجود تھے, تو بہرحال ایک لحاظ سے اس کی مشروعیت بھی ثابت ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص خود کو خاک آلود کرتا ہے, کیونکہ کسی شخص کا کوئی عمل کرنا اور امام کا اس کو نہ روکنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام جائز ہے. تو اس کے اوپر بھی آج کل اعتراضات, آپ فتاوے بھی اگر اٹھا کر دیکھیں تو لوگ سوال اس طرح سے کرتے ہیں, کیا یہ توہین نہیں ہے کہ انسان اس طرح سے اپنے آپ کو مٹی لگا رہا ہے, غیر لوگ دیکھیے کیا کہیں گے کہ یہ جناب یہ کیا کر رہا ہے, یہ کس طرح سے اپنے آپ کو وہاں مذہب کی توہین ہو رہی ہے اس کے اندر, اور جو ہے وہ یعنی لوگ اس طرح سے خود سے ایک اپنی تشخیص موضوع کو لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کرتے ہیں اور ان کو مجبور کرتے ہیں کہ انہی کی بات اس سلسلے میں مانی جائے, جبکہ اس کے مظاہر حزن و غم کے اس انداز سے جو ہے وہ نظر آتے ہیں. تو اچھا, اسی طرح سے باقاعدہ لحوف جو ابن طاؤس کا جو مقتل ہے اس کے اندر خاص طور پر یہ بات کی لکھی ہے کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اہل کوفہ سے خطاب کیا, خطاب کیا جب اہل کوفہ سے, تو لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے. یعنی اس کے جملے روایتی, عورتوں نے اپنے بال نوچ لی اور زمین سے خاک اٹھا کر اپنے سروں پر ڈالنے لگے, چہرے پر خراشیں ڈالیں, گالوں کو پیٹا وغیرہ وغیرہ, جو اس طرح سے روایت کے اندر. یعنی زمین سے غم و حزن کی کیفیت میں زمین سے خاک اٹھا کر اپنے اوپر ڈال لینا. تو اس کے اندر کوئی اس میں حرج نہیں ہے. یہ واقعات سب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی تقریر, جہاں پہ خود سید سجاد بھی موجود تھے, لوگوں نے باقاعدہ اس طریقے سے ایک فعل ہوا, اور تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, کوئی اس کے اندر قباحت والی بات نہیں ہے. اگرچہ یہ رسم اعضاء یہاں پر پاکستان میں نہیں ہے ابھی, لیکن یہ ایران کے اندر بہت وائڈلی پریکٹس کی جاتی ہے. علماء اور مراجع بھی, میں آپ کے سامنے کچھ اور تصاویر بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ خود مراجع عظام تک اس رسم کے اندر جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں. تو یہ بالکل جائز ہے. تو کیونکہ یہ غم و حزن کی ایک علامت ہے, اس لحاظ سے بھی جائز ہے. اور باقاعدہ روایتوں کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے. دیکھیے
کہ حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی امام حسین کی زیارت کرتا ہے گویا وہ ایک حج اور ایک عمرہ بجا لایا ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ کیا اس سے حج واجب ساقط ہو جائے گا؟ امام نے فرمایا نہیں، اس سے مراد ہے کہ یہ زیارت ضعیف لوگوں کا حج شمار ہوگی تاکہ وہ قوت حاصل کریں اور خانہ کعبہ کا حج بجا لائیں۔ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ 70,000 فرشتے ہر روز بیت اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، یہاں تک کہ رات چھا جاتی ہے، اور جب رات ہو جاتی ہے تو فرشتے آسمانوں کی طرف پرواز کر جاتے ہیں اور دوسرے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور صبح تک وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، لیکن امام حسین کے نزدیک بیت اللہ سے زیادہ عزیز تر ہیں۔ ہر نماز کے بعد 70,000 فرشتے پریشان حال اور غبار آلود نازل ہوتے ہیں، ان فرشتوں کے بھی مٹی لگی ہوتی ہے، اور وہ ان کی قبر مطہر کا طواف کرتے ہیں، پھر دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ کامل الزیارات میں ابن قولابی نے ایک روایت لکھی کہ فرشتے تک اس میں غبار آلود ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر اعتراض کیا جائے، اس رسم کو جو برا بھلا کہا جائے اور اس کو جو ہے وہ مذہب کی توہین سمجھا جائے اور اس کو جو ہے بیوقوف لوگوں کا طریقہ کار قرار دیا جائے، یعنی کتنی کہ پیغمبر اکرم خاک آلود تھے اور فرشتے خاک آلود تھے، اور اپنے سروں کے اوپر مومنین نے جو ہے وہ اس انداز سے خاک ڈالی، حتیٰ کہ سواسا ابن سوہان ائمہ معصومین کے سامنے اس طریقہ کار کو کیا ہے، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس عمل کے اندر وہ کیسی جواز اور مشروط پائی جاتی ہے۔ اور خود اس کے بعد جو آداب ہیں ظاہر کے، اگر وہ بھی آپ دیکھیں کتابوں کے اندر تو اس میں بھی یہی ہے کہ ایک روایت میں امام صادق فرماتے ہیں کہ امام حسین کی زیارت حزن و ملال اور غم اندوہ کی کیفیت میں بکھرے ہوئے بالوں، غبار آلودہ جسم اور بھوک اور پیاس کی حالت میں کرو، اس لیے کہ جب امام حسین شہید ہوئے تو وہ اسی حالت میں تھے، یعنی حکم ہے کہ ظاہر اسی غبار حالت میں آ کر جو ہے وہ زیارت کرے، بھوک و پیاس کی حالت میں آ کر زیارت کرے، یعنی آداب میں اس کی چیز شمار کی گئی۔ تو غبار آلود ہونا، اس کو کوئی آج کل بہت ہی نظیف اور اس طرح سے لوگ ہونے لگے ہیں کہ صاف ستھرے بالکل کوئی گرد و غبار نہ ہو، گویا سارا دین سمٹ کے اس چیز کے اندر آ گیا کہ یہاں پر لیکن یہ غبار آلود ہونا مطلوب ہے غم امام حسین۔ اور باقاعدہ روایت میں یہ بھی ہے کہ روایت میں امام صادق کی خدمت میں راوی حاضر تھا، انہوں نے پوچھا، وہیں پر حضرت امیر المومنین کا تذکرہ ہوا کہ جو شخص امیر المومنین کی زیارت کرتا ہے اسے کتنا ثواب ملتا ہے، تو امام نے فرمایا جو بھی میرے جد کے حق کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے گا اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے مقبول حج اور مبرور عمرے کا ثواب عطا کرے گا، یعنی مقبول شدہ۔ خدا کی قسم اللہ اس قدم کو جہنم کا لقمہ نہیں بنائے گا جو حضرت امیر کی زیارت کے لیے پیدل یا سواری پر غبار آلود ہوا ہو، اور فرمایا کہ اس حدیث کو سونے کے پانی سے لکھ لو، یعنی غبار آلود ہونا یعنی ظاہر بھی اگر ہے تو وہ غبار آلود ہونا اس کا پسند کیا گیا ہے۔ تو غم امام حسین میں اس لحاظ سے اس کے اندر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے جس اعتبار سے لوگوں نے اس کو سمجھا ہوا ہے، جیسے کہ ایک اور روایت میں کہ امام صادق نے فرمایا کہ خدا نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ میں نے امام صادق کو فرماتے سنا کہ خدا نے امام حسین کی قبر پر 4000 فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہے تاکہ قبر پر قیامت تک امام حسین پر گریہ کرتے رہیں۔ ان فرشتوں کے بال پریشان اور غبار آلود ہیں۔ اچھا، جو بھی حضرت کے حق کو پہچانتے ہوئے، روایت کا جملہ ہے، ان کی زیارت کرے گا، یہ فرشتے وطن واپس آ جانے تک اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے، بیمار ہوگا تو صبح و شام اس کی عیادت کریں گے، مرے گا تو اس کے جنازے میں شریک ہوں گے، اور قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے، ان فرشتوں کے بال پریشان اور غبار آلود ہیں۔ آپ کوئی کہیں کہ جناب واقعہ تو کربلا ہو چکا، اس زمانے کی بات تھی، بہت سے لوگ کہتے ہیں اس زمانے کی حد تک بات صحیح تھی لیکن اب تو ہو چکا، یہ فرشتے اب تک غبار آلود کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اب ان تمام روایات کا بھی پھر یہ معترضین جو ہے وہ جواب دیں۔ اچھا، اسی طرح سے اگر آپ زیارت ناحیہ بھی اگر پڑھیں تو اس کے اندر جملے بھی ہیں کہ السلام علی الشیب الخضیب، اس ریش اقدس پر سلام جو خون سے سرخ تھی، السلام علی الخد الطریب، اس رخسار پر سلام جو خاک آلود تھا۔ کیونکہ امام حسین کا رخسار خاک آلود تھا، اس لحاظ سے اس مباحثات کے عنوان سے ہم اپنے آپ کو خاک آلود کرتے ہیں۔ تو یہ روایات اس طرح سے ہیں،
اور وہ جیسے کہ ابھی آپ نے ابھی سنا روایت کے اندر بھی جملہ تھے کہ امام صادق نے فرمایا کہ امام کی زیارت حزن و ملال غم اندوہ کی کیفیت میں بکھرے ہوئے بالوں اور غبار آلود جسم اور بھوک پیاس کی حالت میں کرو کہ امام حسین اسی حالت میں شہید ہوئے تھے. تو اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں ملتی ہیں روایات میں. تو لہٰذا دیکھیے اب اگر کوئی لوگ ہیں ایران میں باقاعدہ پورے کا پورا مجمع اس انداز سے اپنے آپ کو خاک آلود کر کے, یہ رسم ازا وہاں پر رائج ہے, اب بتائیے وہ پھر آفاقیت کہاں گئی؟ ان سب کو بھی منع کر دینا چاہیے تھا جو مجتہدین ایران ہے کہ بھئی یہ رسم نہ پاکستان میں ہوتی ہے نہ انڈیا میں کسی جگہ پر ہوتی ہے, اور رسم کو وہ ہونا چاہیے اور باقاعدہ جو ہے نا حکم آنا چاہیے کسی واضح حدیث کے اندر. ٹھیک ہے ان روایات کے اندر یہ چیزیں تو مل رہی ہیں لیکن واضح الگ سے حکم کے تمام عزاداروں کو ایک کام انجام دینا چاہیے, ایسا کوئی حکم دکھایا جائے تو ایسا بھی کوئی حکم اس لحاظ سے موجود نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ اس مواسات کے عنوان سے اپنے آپ کو خاک آلود کرتے ہیں. حتیٰ کہ علماء جیسے کہ میں نے ابھی مثال دی تھی آیت اللہ ناصری, وہ جو ہے اپنے آپ کو وہ خاک آلود کرتے ہیں. اور اسی طرح سے آیت اللہ سید محمد صادق روحانی مرجع تقلید ہیں لیکن اپنے دیکھا کہ پیشانی کے اوپر انہوں نے اس انداز سے ایک علامتی طور پر اپنے آپ کو خاک آلود کیا ہوا. ایک سمبولزم ہے, ایک اظہار حزن اور ملال کا ایک طریقہ ہے, ایک رسم ہے وہاں پر, اس میں خود مراجع بھی جس کو انجام دیتے ہیں پیشانی پر. آیت اللہ سید محمد تقی طباطبائی قومی یعنی خود مرجع تقلید اتنے بڑے مراجع میں شمار اپنے پورے امامے کے اوپر جو اس طرح سے مٹی لگائی ہوتی تھی, اپنے پورے جسم اور لباس کے اوپر اس طرح سے مٹی لگائی ہوتی تھی روز عاشورہ. تو علماء کا ایک طریقہ ہے. باقاعدہ کچھ روایت جو حکایتیں ہیں اور واقعات علماء اس میں کہ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی بھی اپنے امامے کے اوپر اس انداز سے مٹی لگا کر اور روز عاشورہ مجالس کے اندر آیا کرتے تھے, روز عاشورہ. اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ مہدی امامی, آیت اللہ مہدی امامی باقاعدہ ان کی آپ تصویریں دیکھیں اپنے امامے پر, اپنے چہرے کے اوپر, اپنی داڑھی کے اوپر اس طرح سے باقاعدہ اس کو خاک آلود کر کے. یہ رسم اعظم وہی میں نے کہا کہ یہاں پر نہیں ہے لیکن ایران کے اندر اس انداز سے منائی جاتی ہے. اسی طریقے سے امام خمینی کے متعلق ملتا ہے جو کتاب لکھی گئی ہے قباسات من سیرت الامام الخمینی, اس کے صفحہ 41 کے اوپر یہ بات ہے کہ قوم کے مدرسہ فیضیہ میں روز عاشورہ امام خمینی 1383 ہجری قمری میں ذکر مصائب سید الشہداء کے لیے آئے تو امامے کی ان کی گرہیں کھلی ہوئی تھیں اور اس پر مٹی لگائی ہوئی تھی, مٹی موجود تھی اس کے اوپر. وہ اظہار غم و حزن کے طور پر ایک مناسبت سے ایک علامت کے طور پر جو ہے امام خمینی نے بھی ایسا کیا ہوا تھا. باقاعدہ کتابوں کے واقعات ملتے ہیں. آیت اللہ شیخ جواد تبریزی, ان کے ساتھ جو لوگ افراد ان کے اپنے بیٹے جو ہے وہ اس رسم کو انجام دیتے تھے, ان کے ساتھ میں موجود ہیں اور مراجع عظام کے سامنے یہ چیز ہوتی. اور باقاعدہ یہ جو خاک آلود ہونا اور غبار آلود ہونا, اس کی عظمت کا تو وہی آیت اللہ بروجردی والا واقعہ ہے. اور اس واقعے کے جو گواہان ہیں اس کے اندر آیت اللہ صافی گلپائگانی ہیں جنہوں نے خود اس واقعے کو بیان کیا ہے. اس کے علاوہ آیت اللہ شبیری زنجانی ہیں, انہوں نے بھی اس واقعے کو اپنے ایک فتوے کے اندر بھی بیان کیا کہ آیت اللہ خود بروجردی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شدید میری آنکھیں دکھنے کو آ گئی تھیں شدید, اور آنکھوں سے نظر ابھی آنا جو ہے وہ بند ہو گیا تھا آنکھوں کی, اور شدید تکلیف آنکھوں کے اندر ہو گئی تھی. تو بڑا پریشان تھا, تمام علاج کر کے دیکھ لیے تھے آیت اللہ بروجردی نے لیکن افاقہ نہیں ہو رہا تھا. تو کہہ رہے ہیں ایک جماعت تھی عزاداروں کی, وہ آتی تھی اور وہ بہت ہی شدت کے ساتھ عزاداری کرتے تھے اور پا برہنہ عزاداری کرتے تھے اور غبار آلود خاک آلود حالت کے اندر آتے تھے. ان کے گھر جو ہے وہ پورا دستہ جو ان عزاداروں کا جو ہے آیا تو آیت اللہ حسین بروجردی نے باقاعدہ ایک عزادار کا جو پاؤں خاک آلود تھا اس کی خاک اٹھا کر اپنی ان بیمار آنکھوں کے اوپر لگائی اور فرماتے ہیں کہ بطور تبرک جب میں نے اپنی آنکھوں پر اس خاک کو لگایا تو وہ دن ہے اور اس کے بعد آج تک کا دن ہے. فرماتے ہیں ایسی شفا یابی مجھے نصیب ہوئی ہے کہ پھر اس کے بعد علماء بھی فرماتے ہیں کہ مرتے دم تک آیت اللہ بروجردی کو کبھی چشمہ لگانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی. اتنی عمر کے 90 کی عمر کے اندر جو ہے وہ انتقال کیا ہے آیت اللہ بروجردی نے, 90 سال سے زائد عمر میں, اور چشمہ تک لگانے کی نوبت جو ہے ان کو نہیں آتی تھی.
تو خاک آلود ہونا، اس خاک آلود اس کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر آیت اللہ بروجردی نے اپنی آنکھوں کے اوپر لگائے. بہت سے لوگ اس پہ بھی واقع پہ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں. وہ چاہیے کہ انہیں آیت اللہ صافی گلپائگانی کے فتاوے دیکھ لیں اور آیت اللہ شبیری زنجانی کے فتاوے اٹھا کے دیکھ لیں، جنہوں نے باقاعدہ اس کو الگ سے تذکرہ کیا. اور اس سے پہلے بھی جو میں نے کچھ علماء کے حوالے دیے تھے شروع میں جہاں مراسم اعضاء کی تاکید آ رہی تھی، تو اس میں بھی اس کا ذکر آیا تھا. بہت مشہور واقعہ ہے. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ یعنی اتنی بینائی ان کی. باقاعدہ آیت اللہ شبیری زنجانی سے بھی یہی والا فتویٰ پوچھا گیا کہ بعض عزادار روز عاشورہ لباس پر مٹی لگاتے ہیں، ننگے پاؤں وغیرہ چلتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ مانے ندارت بلکہ از مصادیق تعظیم شاعر مستحب است. یعنی نہ صرف یہ کہ یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ تعظیم شاعر میں شمار ہو کر یہ مستحب بھی ہے یہ والا عمل انجام دینا، جس پہ آج لوگ اعتراض کر رہے ہیں. اور آیت اللہ شبیری زنجانی کی اپنی جو آفیشیل سائٹ ہے اس کے اوپر بھی یہ والا فتویٰ آپ کو مل جائے گا کہ مستحب تک قرار دیا ہے اس کو. اور باقاعدہ آیت اللہ شبیری زنجانی سے ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ خرم آباد کے کچھ لوگ ہیں خود کے اوپر مٹی لگاتے ہیں، قوم کے بعض لوگ بھی جسم اور لباس کو اس طرح سے مٹی سے آلودہ کرتے ہیں، تو یہ توہین عزاداری نہیں؟ آیت اللہ شبیری زنجانی جواب دیا نہیں، یہ کیسے توہین ہو گئی. یعنی حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ این روش مورد تائید فقہاء اعظام و علماء سلف بوداست. یہ جو روش ہے یہ تو فقہاء اعظام نے اس کی تعریف کی ہے، اور علماء سلف جو ہمارے گزر چکے ہیں انہوں نے اس کی تائید کی. اور کہا کہ سنا ہے ہم نے، یعنی بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ بروجردی جب درد چشم میں مبتلا ہوئے تھے تو ایک سال جب لوگ عزادار ان کے گھر آئے تھے اور عزاداروں سے انہوں نے مٹی کو لے کر اپنی آنکھوں میں لگایا تھا تو ان کی تکلیف رفع ہو گئی تھی، اور 90 سال کی عمر تک زندہ رہے. اور اس میں تمام مطالعہ اور تحقیق کا کام جو ہے وہ آخری عمر تک اس طرح سے انجام دیا کہ ایک اینک کی بھی کبھی ضرورت نہ پڑی. یہ آیت اللہ شبیری زنجانی نے باقاعدہ ایک فتوے کے ضمن میں اس کے اندر بیان بھی کیا ہے یہ واقعہ. تو بہرحال اسی لحاظ سے آیت اللہ خامنہئی سے بھی پوچھا کہ آپ جائیے ان کے مراسم عزاداری اور جہاں استفتاءات کے جوابات ہیں وہاں پر یہی مالیدین گل کا جو مسئلہ ہے، مٹی لگانے کا مسئلہ، وہاں آپ پڑھ لیجئے کہ سر و صورت پر ایام عزاداری میں مٹی لگانا کیسا ہے. فرماتے ہیں معمول کے طریقے پر اور عرف میں اگر مظاہر غم و حزن میں شمار ہوتا ہے تو کوئی اشکال نہیں، بالکل جائز ہے. تو اب اصل میں یہی ہے کہ علماء اور مراجع کے فتاوے سے واقفیت نہیں ہے، خود سے کوئی دماغ بنا لیا ہے اور اس دماغ کے مطابق ان مراسم کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. نہ اس کی متعلق کوئی معلومات حاصل کرتے ہیں، نہ مراجع کے فتاوے دیکھتے ہیں، نہ اس کی کوئی جو اس کے دلائل یا چیزیں جو ہیں علماء نے بیان کی ہیں، نہ اس کی طرف نگاہ ہوتی ہے، اور بس صرف زبان اعتراض دراز ہو جاتی ہے ہمارے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ آیت اللہ خامنہئی نے اپنے فتاوی میں بات کہی، اس قدر نہ ہو کہ وہ انگشت نمائی کا سبب بن جائے یا موجب وہن مذہب بن جائے. مثلا بہت سی جگہوں پہ دیکھیے عوام ہے نا، اب عوام اپنے آپ کو اس حد تک وہ لگا رہی ہے اپنے اوپر کہ یہ پھر ایک غم و حزن کی کیفیت سے بعض اوقات یہ چیز باہر نکل جاتی ہے. اب عوام میں یہ ہے کہ ان کو افراط و تفرید سے روکا جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ اتنا زیادہ اپنے جسم کو کیچڑ لگا لی اور اپنے آپ کو وہ کر لیا غلطیدن جس کو کہا جاتا ہے، فتووں کے اندر بھی ہے کہ اپنے آپ کو بالکل اس کے اندر کر لیا. تو اب یہ ہو جائے گا کہ لوگ اس کے اوپر اعتراض کرنے لگیں گے کہ نہیں اتنی زیادہ نہیں، بس ایک حد تک اپنے آپ کو خاک آلود کرنا ہے، لیکن اس طرح سے کر لینا. لیکن عوام ہے وہ تو ظاہر ہے کہ افراط و تفرید کا شکار ہوتی، تو ان کو لمٹ کیا جائے گا، نہ کہ رسم اعضاء کی مخالفت کی جائے گی. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ فوراً ٹارگٹ رسم اعضاء کو کرتے ہیں، حالانکہ اس چیز کو روکنا چاہیے کہ بھائی یہ اس سے زیادہ اس کو نہ کیا جائے. تو یہی والا سوال آیت اللہ روحانی سے بھی پوچھا گیا. آیت اللہ روحانی سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ ان کا دیکھیں کہ بہت سے لوگ سوال پوچھا گیا کہ تمام بدن کو عنوان عزاداری سے اس طرح سے غلطیدن یعنی در گل و گل مالی کردن، یعنی پورے بدن پر اس طرح سے لگاتے ہیں جیسے آپ نے تصویر میں دیکھا. تو انہوں نے جواب دیا غلطیدن در گل کار صحیح نیست، اما مختصری با عنوان عزاداری با پیشانی زدن مطلوب است. اتنی مختصر سی بھی ہو تو کافی ہے، جیسے کہ خود انہوں نے کہا کہ پیشانی پہ تھوڑی سی اگر لگا لی جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، کہ بنسبت اس کی کہ آپ پورے خود ہی گیلی مٹی اور وہ اس کو پورا غلطاں ہو جائیں اس کے اندر.
اچھا، اسی طرح سے آیت اللہ ہاشمی آیت اللہ صادق روحانی کا تو یہ خیر ابھی یہی جواب انہوں نے دیا ہے کہ مظاہر حسن و غم میں ہو تو جائز ہے. اس کے بعد آیت اللہ سید محمد شاہرودی فرماتے ہیں انہوں نے بھی چہرہ اور جسم پر مکمل لگانے کو شاعر حسینیہ میں سے بھی قرار دیا ہے اور اسے اظہار غم و حزن کا ذریعہ بنایا ہے. اور شاعر حسینیہ میں اس کو سمجھا جاتا ہے. اچھا، اسی طرح سے آیت اللہ شمس الدین وائزی انہوں نے بھی کہا اس میں کوئی حرج نہیں اور اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں. اور آیت اللہ وحید خراسانی نے بھی اس کو شاعر میں سے قرار دیا ہے. آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی نے تو باقاعدہ راہجے بھی قرار دیا ہے. اور آیت اللہ شیخ جواد تبریزی تو ان تمام مراسم اعضاء کے بہت زیادہ حامی تھے. اور بہت سے علماء جیسے آقا جمیل حمود عاملی انہوں نے بھی اظہار جزا اور اظہار حزن کے تحت اس کو مستحب شرعی تک قرار دیا ہے. اور آیت اللہ تقی مدرسی نے بھی کہا ہے فرمائش میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ اظہار غم و حزن کی ایک علامت ہے. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال جو ایک میں نے دو مثالیں آپ کے سامنے اس ضمن کے اندر پیش کی ہیں اور جو اور علاقوں کے اندر جو جس اعتبار سے مراسم اعضاء پائی جاتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ غم امام مظلوم میں یا کسی خاص علاقے اور اس کے اندر جو ہے مثلا ہم کہیں گے ایران عراق میں ہوتی ہے تو یہاں پر ہونی چاہیے، وہاں نہیں ہوتی تو یہاں پہ بھی نہیں ہونی چاہیے. ہر علاقے کی اپنی رسومات ہیں. جیسے آ کے آپ نے دیکھا کہ یہ رسم یہاں پر نہیں، ہر والے کی رسم یہاں پر نہیں. اس طرح ایران کی اور اگر میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں تو پتہ نہیں کتنے درس ہو جائیں کہ کس علاقے کے اندر کون سی رسم اعضاء ہے جو اور علاقوں کے اندر نہیں پائی جاتی. تو ہر شخص اپنے علاقے اپنے عرف کے مطابق مراسم اعضاء کو اس شرط کے ساتھ انجام دے کہ وہ اظہار رنج و غم کی علامت سمجھی جائے. لوگ کہیں کہ ہاں یہ عزاداری ہو رہی ہے. اور دوسرا اس کے اندر کسی حرام کی کوئی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. اگر آمیزش ہو رہی ہے تو اس حرام کو نکالا جائے گا لیکن رسم اعضاء کو ختم نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر وہ رسم اعضاء کے ساتھ ایسی نتھی ہو گئی ہے وہ حرام کہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے اس کو ختم کرنا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس رسم کو بھی کہ جس کے اندر صریح حرام ہو رہا اس کو روکا جائے گا. تو بہرحال یہ کہ آپ کے سامنے اگرچہ مجھے آج ایک چیز اور بھی بیان کرنا تھی لیکن وہ خود ہی تقریباً پونا گھنٹہ شاید اس کے اندر اور لگ جاتا تو میں نے یہ ڈسکس کر لیا تھا کہ آج شاید اتنا موقع نہ ملے. تو انتظامیہ نے اگر اجازت دی اگلی اتوار کو بھی اس کی کلاس لینے کی تو ہم چند اور مراسم کے اوپر گفتگو کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.